حضرت مولانا حضرت صاحب کے بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل الشیخ فرقت آفیسیل کو سبسکرائب کرنا۔ اس شب برات کے موقع پر بھی بہت سی خرافات ہوتی ہیں، بہت سی بے دینیاں ہوتی ہیں، دیکھنے میں وہ شاندار عمل ہوتا ہے، لیکن اگر وہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے تو اس کو دین سمجھ کر کرنا گمراہ ہے۔ میں آپ کو ذرا سا خلاصہ سناؤں 5-7 منٹ میں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں اسی شب برات میں، یعنی 15ویں جو رات آ رہی ہے شعبان کی، اس 15ویں شب میں اپنی سب سے پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بستر میں آرام فرما رہے۔ رات کو اچانک آپ اٹھے، بستر سے نکلے، اور آپ نے اتنا خیال فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ نہ کھلے۔ یہ ہے دین، ورنہ تو آپ حضرت عائشہ کو بیدار کر اٹھو، شب برات ہے، لمبی لمبی نفلیں پڑھو، تلاوت کا اہتمام کرو، لیکن نہیں، آپ خود بستر سے نکل رہے ہیں اور اس طرح سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ نہ کھلے، ان کی نیند خراب نہ ہو۔ آپ بستر سے باہر ہوئے، بعض آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ حجرہ شریفہ میں آپ کی نعلیں مبارک پڑی ہوئی ہیں، آپ نے پہنی نہیں، کہیں ان کی آہٹ سے، آواز سے حضرت عائشہ کی آنکھ نہ کھلے۔ اپنے دست مبارک میں نعلیں مبارک اٹھائی اور باہر ڈال کر پھر آپ ان کو پہنا، اتنا خیال فرمایا۔ اور ہم میں جو دیندار ہوتا ہے تو صبح زور زور سے لوٹا بجاتا ہے تاکہ سب کی آنکھ کھلے۔ یہ بہت سمجھنے کی چیزیں، لینے کی چیزیں۔ جو نفلی عبادتیں ہیں وہ ایک انفرادی عمل ہے، اس کے لیے تو تداعی بھی جائز نہیں، دعوت دینا، لوگوں کو ہجوم اکٹھا کرنا، وہ بھی جائز نہیں۔ بہرحال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چپلیں پہنی اور پھر آہستہ سے دروازے بھیڑ دیے، بند کر دیے۔ یہاں بھی وہی خیال، حضرت عائشہ کی آنکھ نہ کھلے۔ لیکن بہرحال وہ کیا کہنا ہے ان کی بھی وفاداری کا، کہ جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بستر سے نکلے تو حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی، اور انہوں نے سب کچھ محسوس کیا کہ حضور جا رہے ہیں، چپل پہن رہے ہیں، اب دروازہ بند کیا گیا۔ ان کے دل میں یہ خیال آیا، شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ کر اپنی کسی اور اہلیہ، اپنی کسی اور بیوی کی یہاں تشریف لے جا رہے ہیں۔ سوکن ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو ان کو یہ وسوسہ، یہ وہم آیا۔ انہوں نے بھی بستر سے باہر نکلنے کا ارادہ کیا، باہر نکلی، پھر اپنا دروازہ کھولا اور حضور کی نگرانی شروع کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ اب حضور گئے جنت البقیع میں تشریف لے گئے، اور جنت البقیع میں جا کر آپ نے دیر تک آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا، دعائیں فرمائی۔ پھر واپس جب آنے لگے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ حضور واپس آ رہے ہیں، تو دوڑ کر واپس اپنے بستر میں، کہ حضور کو اندازہ نہ ہو، لیٹ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس اپنے حجرے مبارکہ میں تشریف لائے، بہت آہستہ سے دروازہ کھولا، وہی خیال کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ پھر آہستہ سے اندر گھسے، دروازہ بند کیا، بستر میں لیٹے تو وہاں حضرت عائشہ کا سانس تیز چل رہا تھا، اس لیے وہ دوڑ کر آئی تھی، دل کود رہا تھا۔ حضور سمجھ گئے، فرمایا کیا ہوا عائشہ، کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ ہوا کہ اللہ اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ اللہ اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے، تمہیں اس کا اندیشہ ہو؟ انہوں نے حقیقت واضح کر دی، انہوں نے کہا اللہ کے نبی، میرے دل میں یہ وسوسہ آیا تھا کہ شاید آپ مجھے چھوڑ کر اپنی کسی اور اہلیہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ یہ ایک واقعہ ہے، پس منظر۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ ذخیرہ حدیث میں حدیث موجود ہے، ترمذی میں موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اور آج کی رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ امت کے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اب بنو کلب ایک بڑا خاندان تھا، ان کے یہاں بہت ساری بکری رہتی تھی، اب ہزاروں ہوں گی، لاکھوں ہوں گی، پھر ان کے بال، بکریوں کے بال گنو کون گنے گا؟ تو حضور فرما رہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آ کر بتایا کہ آج 15ویں شب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، پھر بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ اس امت کے لوگوں کے مرحومین کی اللہ مغفرت فرماتے ہیں۔ تو جبرائیل نے مجھے یاد دلایا کہ آپ بھی اپنی امت کے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، اس لیے میں گیا تھا، قبرستان گیا تھا، اور وہاں میں ایصال ثواب کر کے دعا مغفرت کر کے آ رہا۔ یہ پورا روایت کا میں نے خلاصہ سنا ہے۔ اب آپ کو چند باتوں پر غور کرنا ہے۔ نمبر 1،
شب برات کے تعلق سے جتنی احادیث ہیں سب سندن متکلم فی ہیں، سب ضعیف ہیں، ایک بھی اعلیٰ درجے کی حدیث نہیں، سب پر کچھ نہ کچھ کلام محدثین کو ہے، ضعف کا حکم لگا ہوا ہے۔ لیکن اتنی بڑی تعداد جب ذخیرہ حدیث میں موجود ہو تو اس کو ایک طرف نہیں کیا جا سکتا۔ 10 صحابہ کرام سے فضائل کی روایتیں ثابت ہیں، جب اتنی معتد بھی مقدار موجود ہے تو اس کو بالکل بے بنیاد نہیں کہا جا سکتا، بنیاد تو ہے، اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ اب ساری روایتوں کو جب اکٹھا کرتے ہیں تو تمام روایات سے صرف 3 اعمال شب قدر کے تعلق سے معلوم ہوتے ہیں، وہی ہمیں کرنے چاہیے۔ اس سے زائد جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ سب خرافات ہیں، وہ دین میں ثابت نہیں ہے، وہ بے دینی کی باتیں ہیں۔ 3 باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، 15ویں شب میں اپنے لیے، مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام۔ یہ ساری حدیثوں کو جب کھنگالیں گے ایک عمل یہ ثابت ہوگا، اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام۔ اس کے لیے قبرستان جانا کوئی ضروری نہیں، آپ جائیں تو ٹھیک، نہ جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ جنت البقیع اس رات میں تشریف لے گئے۔ اگر یہ اچھا عمل تھا یا پابندی کے لائق تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور بھی اہتمام فرماتے، اور سالوں میں بھی آپ جاتے۔ نمبر 2، اگر یہ مطلوب ہوتا تو آپ اپنے اصحاب کو صبح نماز کے بعد خطبہ دیتے اور ہدایت فرماتے کہ لوگوں جب یہ رات آیا کرے تو تم سب قبرستان جایا کرو، وہاں جا کر دعائے مغفرت کا اہتمام کیا کرو، وہاں فلاں عمل کرو، فلاں عمل کرو۔ اللہ جزائے خیر دے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہ انہوں نے یہ سراغ لگا لیا کہ اس رات میں حضور کہاں تشریف لے گئے۔ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ نہ کھلی ہوتی تو شاید ہمیں اور آپ کو تو یہ پتہ بھی نہ چلتا کہ اس رات میں حضور قبرستان گئے تھے۔ یہ راز تو حضرت عائشہ نے کھولا کہ اس رات میں آپ بیدار ہوئے اور جنت البقیع آپ تشریف لے گئے، دعائے مغفرت کا اہتمام فرمایا، پھر انہوں نے اپنے شک کا اظہار کیا۔ اگر مطلوب ہوتا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لوگوں کو خطبہ دیتے اور ہدایت فرماتے کہ جب بھی یہ رات آیا کرے تو یہ عمل کیا کرو۔ تو پہلی بات یہ نوٹ کریں کہ اس رات میں اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام۔ قبرستان جائیں بہت اچھا، نہ جائیں تو کوئی نقصان والی بات نہیں۔ نمبر 2، یہ رات بے شک عبادت کی ہے لیکن کوئی خاص عبادت متعین نہیں، چاہے نفل پڑھیں، تلاوت کا اہتمام کریں، کوئی اور عمل کریں، لیکن ان نفلوں کی خاص تعداد جو لوگوں نے متعین کر لی ہے، خاص وجوہ کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے، وہ خلاف شرع ہے۔ ہمارے سارے دارالافتاء اب تک اس کے عدم جواز کا فتویٰ دیتے ہیں۔ بس اتنا ہے کہ اس رات میں عبادت کا اہتمام کیا جائے، اس کے لیے پوری رات جاگنا بھی ضروری نہیں، جب تک آپ میں سکت ہے، ہمت ہے، عبادت کیجیے، گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹے۔ آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں آپ قبرستان تشریف لے گئے، دعائے مغفرت کا آپ نے اہتمام فرمایا، واپس پھر حضرت عائشہ کے بستر میں تشریف لے آئے۔ اگر پوری رات جاگنا ہی ضروری ہوتا تو مسجد میں تشریف لے جاتے۔ حجرے میں اور مسجد نبوی میں فرق نہیں ہے، دیوار ملی ہوئی ہے، تو آپ پوری رات مسجد میں گزارتے، لیکن واپس بستر میں تشریف لے آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پوری رات جاگنا کوئی ضروری نہیں، نفلی کام ہے، کسی کا شوق ہے جاگے، لیکن خود جاگے، دوسروں کو جگائے، اس کے لیے ڈھنڈورا پیٹے، اس کے لیے اعلان کرے، یہ سب غلط بات ہے، خرافات۔ اور تیسرا جو عمل ثابت ہوتا ہے روایات سے وہ ہے دن کا روزہ۔ رات کے 2 عمل یہ ہو گئے، دعا کا اہتمام، نفلی کوئی عبادت، اور دن میں روزے کا اہتمام۔ اس کو علماء، فقہاء کرام مستحب درجہ دیتے ہیں۔ رکھیں فبیہا، نہ رکھا کسی نے کوئی گناہ نہیں، لیکن شیطان اتنا عیار اور مکار ہوتا ہے کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ ایک عبادت کر رہے ہیں، لیکن ان کے دل میں ان لوگوں کے تعلق سے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہے حقارت پیدا کر دیتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ یہ کیسے بددین لوگ ہیں، دیکھو 15ویں شعبان کا روزہ بھی نہیں رکھا، یہ کیسے ہیں، وہ کیسے ہیں۔ اس طرح وساوس ڈال ڈال کے اس کے روزے کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ وہ شیطان جانتا ہے کہاں سے کون سا عمل ضائع ہوگا۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہماری دین کی جو بنیاد ہے وہ صرف نقل پر ہے، عقل پر نہیں۔ عقلاً بہت سے کام اچھے لگیں گے، لیکن اگر قرآن اور حدیث سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے وہ عمل ثابت نہیں ہے تو وہ
لائق حجت نہیں ہے، لائق عمل نہیں ہے. ہمارے لیے حجت وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرات صحابہ کرام سے، وہی ہمارے لیے نمونہ ہے، وہی ہمارے لیے نشان راہ ہے. اس کے علاوہ تو بہت سی راہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرما چکے ہیں کہ سیدھی راہ وہ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے ساتھی ہیں. اس کے علاوہ مختلف راستے ہیں، پگڈنڈیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے اور بھی راستے ہیں. یہ سب گمراہی میں لے جانے والے ہیں، یہ سب گمراہی کے راستے ہیں. اس لیے اچھی طرح نوٹ کر لیجیے کہ شب برات آ رہی ہے تو بہت سی خرافات ہوتی ہیں، عورتوں میں بھی ہوتی ہیں، مردوں میں بھی ہوتی ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں. ہم نے اپنے بچپن سے بہت سی چیزوں کو دیکھا ہے تو کرنا شروع کر دیا، تحقیق کسی نے نہیں کی ہے. اس لیے صرف یہی عمل ہے کہ رات میں آپ اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کریں، نفلی کوئی بھی عبادت کریں. اس کے لیے پوری رات جاگنا بھی ضروری نہیں، اور دن میں روزہ رکھ لیں. اگر آپ کی طبیعت گوارا کرتی ہے، آپ کا شوق ہے ثواب کمانا ہے، کیجیے. بلکہ اس کے مقابلے میں کچھ اور چیزیں لینے کی ہیں، وہ چیزیں ہمیں دھیان نہیں رہتی. مثلا روایت میں آتا ہے کہ اس شب میں اللہ تعالیٰ تمام گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے، مگر 7 قسم کے گنہگار ایسے ہیں جو اس رات میں بھی محروم رہ جاتے ہیں. یہ ہے لینے کی چیز کہ خدا نہ خواستہ ہم ان گناہوں کے مرتکب تو نہیں، ہم تو ان 7 میں سے نہیں. یہ ہے ڈرنے کی چیز. آپ نے ارشاد فرمایا کہ سارے گناہگاروں کی مغفرت کی جاتی ہے الا لمشرک، مگر مشرک جو شرک کرتا ہو اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اس کی مغفرت نہیں ہوتی. نمبر 2، والدین کا نافرمان. کتنی اہم چیز ہے. اگر کوئی آدمی پوری رات تہجد میں گزار رہا ہے، یہی شب برات جو آ رہی ہے، تلاوت میں گزار رہا ہے، دعا میں گزار رہا ہے، قبرستان گیا ہوا ہے، لیکن ماں ناراض ہے، باپ کا دل دکھی ہے، تو نبی ارشاد فرما رہے ہیں جہاں سب لوگوں کی مغفرت کا اعلان ہو رہا ہوگا، یہ محروم القسمت رہے گا جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں. اس کو کسی نے نہیں لیا کہ اس رات میں ہم اپنے باپ کو خوش کر لیں، اپنی ماں کو راضی کر لیں. آج تک بہت دل دکھایا ہے، معافی کر لیں. اگر ماں دعا دے دے گی تو آپ کو پوری رات جاگنے کی بھی ضرورت نہیں، ماں کی دعا سے کام بن جائے گا، مغفرت ہو جائے گی. لیکن ادھر پوری رات بھی جاگ رہے ہیں، عبادت کا اہتمام بھی کر رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، ماں دکھے دل بیٹھی ہوئی ہے، باپ ناراض بیٹھا ہوا ہے. بڑا اہم مسئلہ ہے والدین کی نافرمانی، یاد رکھ لینا. اور آج کل یہ معاشرے میں خرابی بڑھتی جا رہی ہے. ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تم کو بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ بڑے تو بہت ہیں، ان میں بھی جو بڑے ہیں وہ نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور. تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ. نمبر 1 شرک کرنا، یہ سب سے عظیم اور خطرناک گناہ ہے. اتنا بڑا ہے کہ اللہ کے ہاں ہر جرم کی معافی ہے، شرک کی معافی نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ما دون ذلک، شرک کے علاوہ جو چاہیں گے، جس کے لیے چاہیں گے اللہ معاف فرما دیں گے، لیکن شرک کی معافی نہیں. شرک سے معافی یہی ہے کہ آدمی شرک کو چھوڑے، اسلام میں ہے. الاسلام یہدم ما کان قبلہ. اور دوسرے نمبر کا گناہ آپ نے فرمایا وہ عقوق الوالدین. شرک نمبر 2 ماں باپ کی نافرمانی. شرک کے بعد اسلام میں اگر سنگین گناہ مانا جا رہا ہے تو ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کو دل دکھانا، تکلیف پہنچانا. اس سلسلے میں مجھے ایک روایت بہت حیران کرتی ہے، جب بھی میں کبھی پڑھتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا کل عاق والدیہ یفعل ما یشاء فإن مصیرہ الی النار. فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس سے کہو کہ جتنی چاہے اور جو چاہے عبادت کر لے، ٹھکانہ جہنم. اب چاہے شب قدر ایک نہیں، شب قدر بھی، شب برات بھی، اور بھی بہت سی شب آپ گزاریں عبادات میں، لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں قل لعاق والدی، والدین کے نافرمان سے کہہ دو یفعل ما یشاء، جو چاہے کر، جتنی چاہے عبادتیں کر، جتنی راتوں میں چاہے جاگو، شب برات میں جاگو، لیکن فإن مصیرہ الی النار، ٹھکانہ دوزخ. ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے درمیان میں خطبہ دیا اور تو یہ جملے ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے اس حال میں صبح کرتا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اپنے ماں باپ کے حق میں، من اصبح منکم مطیعا للہ فی والدیہ، جس نے صبح کی اس حال میں
کہ وہ اللہ کی مان رہا ہے ماں باپ کے تعلق سے، یعنی ماں باپ اس کے خوش ہیں، ان کی اطاعت کرتا ہے، تو کیا فرمایا گیا؟ اصبح له بابان مفتوحان من الجنہ، تو صبح سے شام تک جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. ماں اور باپ 2 ہیں تو 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے اور وہ خوش ہے تو ایک دروازہ کھلتا ہے. یعنی اگر اس دن وہ بچہ، وہ بیٹا، وہ بیٹی دنیا سے رخصت ہو، جنت اس کا استقبال میں ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، مفتوح. اسی طرح شام کے بارے میں فرمائے کہ اگر شام کرتا ہے اس حال میں کہ اس کے ماں باپ کی وہ اطاعت کرتا ہے تو شام کو 2 دروازے کھلتے ہیں. یہ تو ہوا ماننے والے کا انجام. دوسرا نتیجہ آپ نے سنا ہے کہ جس نے صبح کی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے تو صبح سے شام تک جہنم کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یا شام کو کھول دیے جاتے ہیں، ایک ہے تو ایک کھول دیا جاتا ہے. یہ روایت کا خلاصہ سنا. یعنی کیا مطلب ہے کہ ماں باپ جنت میں جانے کے اور خدا نہ خواستہ اگر وہ ناراض ہے تو دوزخ میں جانے کے مضبوط ذریعہ ہے، مضبوط سبب ہے. جب یہ خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا تو ایک صاحب کھڑے ہوئے، ایک صحابی کھڑے ہوئے. ان کا اللہ نبی آپ اتنے سخت جملے فرما رہے ہیں، اتنی سخت بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو صبح سے شام تک جہنم کے 2 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. وَإِن ظَلَمَاهُ، اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کر رہے ہوں، ماں باپ اس کے ساتھ ناانصافی کرتے ہوں. بعض بچوں کو شکایت رہتی ہے کہ ہمارا ابا ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتے، دوسرے بھائی کو اتنا کر رہے ہیں، اس کو یوں کر رہے ہیں، گھر کے حالات ہوتے ہیں. تو وہی بات انہوں نے کہی، وَإِن ظَلَمَاهُ، اگرچہ باپ یا ماں اوپر ظلم کرے. انہوں نے 1 مرتبہ کہا ہوگا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرایا، وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ، اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کریں، اگرچہ ماں باپ سراسر ناانصافی کریں، چاہے ظلم کریں، بار بار لوٹائے، تب بھی اولاد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کی نافرمانی کرے. یہ اہم مسائل ہیں. اور تیسرا وہ ہے 3 بڑے گناہ جو حضور نے گنوائے، شہادت زور، جھوٹی گواہی دینا. تو اصل مضمون یہ چل رہا ہے کہ شب برات میں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گنہگاروں کو بخشتے ہیں، معاف فرماتے ہیں. بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں مغفرتیں ہوتی ہیں، لیکن 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اس رات میں بھی محروم رہ جاتے ہیں. ان میں سے ایک مشرک، نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 3 کینہ پرور، دل میں کسی کی دشمنی چھپا کر رکھتا ہے، درگزر نہیں کرتا، موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، کب انتقام لو، کب بدلہ نکالو، دل میں حسد اور کینہ اور بغض ٹھک ٹھک کے بھر رکھا ہے. یہ شخص بھی ان میں سے ہے جس کی مغفرت معلق کر دی جاتی ہے، روک دی جاتی ہے. اور چوتھا آدمی شرابی، شراب کا عادی، جو جس کو عادت پڑ گئی ہے، شراب پیتا رہتا ہے اور توبہ نہیں کر رہا ہے. اب اگر وہ ایک رات اس کی زندگی میں آ رہی ہے شب برات اور اس میں خوب عبادتیں کرتا ہے لیکن شراب سے توبہ نہیں کرتا، عزم مسمم نہیں کرتا، وہ بھی محروم رہ جاتا ہے. قاتل، قتل کرنے والا، کسی کا خون اس نے کیا ہو. نمبر 6 پر ہے جس کو ہم بہت معمولی گناہ سمجھتے ہیں اور اکثر لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں، مسبل، ٹخنے سے نیچے لنگی اور پائجامے کو لٹکانے والا. امت میں کتنا عام ہے یہ گناہ، لوگوں کو اہمیت ہی نہیں. حالانکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اس شب میں، اس رات میں بہت کچھ معاف ہو رہا ہے، لیکن جو بندہ اس گناہ کا مرتکب ہے کہ وہ اپنے پائجامے کو، اپنی لنگی کو یا جو پینٹ پہنتا ہو ٹخنے سے نیچے لٹکا ہے تو اس کی مغفرت نہیں کی جاتی. بلکہ ایک اور حدیث میں تو اور سخت بات آئی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. بالکل اس طرح کے جملے جیسے قرآن میں آئے ہوئے. کیا فرما رہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے کل قیامت میں اللہ بات کرنا بھی نہیں چاہے. لا يكلمهم الله، اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اللہ ان کا تزکیہ نہیں فرمائے گا، بلکہ ان کے لیے عذاب علیم یعنی جہنم کا عذاب طے ہے، اس میں جانا ہے ان کو. کون کون؟ اب گنوایا. نمبر 1 المنان، احسان جتانے والا. کسی پر کوئی آپ نے ہمدردی کی ہے، کوئی احسان کیا، کسی موقع پر آپ نے کوئی کام چلایا اور پھر احسان جتا دیا.
تو یہ وہ شخص ہے جس سے اللہ اتنے ناراض ہو رہے ہیں کہ بات بھی کرنا نہیں چاہیں گے، دیکھنا بھی نہیں چاہیں گے۔ المنان، اس میں سے ایک شخص وہی المسبل، ٹخنا سے نیچے لنگی اور پائجامہ پینٹ کو لٹکانے والا، اور تیسرا شخص وہ ہے جو اپنے سامان کو تاجر آدمی ہے، اپنے سامان کو جھوٹی قسموں سے بیچتا ہے، بے جا تعریف کرتا ہے، جھوٹی تعریف کرتا ہے، قسمیں کھاتا ہے اور جھوٹ بول بول کے اپنے سامان بیچ دیتا ہے، تو یہ وہ شخص بھی محروم ہے۔ اور ساتواں آدمی جو اس شب میں محروم رہتا ہے وہ چغل خور، چغلی کرنے والا، ادھر کی بات ادھر پہنچائی، ادھر کی بات ادھر پہنچائی، نیت ہے آپس میں جھگڑا کرا دینا، فساد کرا دینا، یہ چغل خور، عربی میں اردو میں اس کو چغلی کرنا کہتے ہیں، اردو اور اگر اعلیٰ یعنی اردو میں جائیں گے چغلی کھانا کہتے ہیں اس کو، لیکن ہمارا تو محاورہ یہی چغلی کرنا، چغلی کرنا، تو ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر نقل کی علی وجہ الافساد، فساد پھیلانے کے لیے، جھگڑے کرانے کے لیے، دوریاں ڈالنے کے لیے، تو یہ چغلی یہ عمل ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ یہ چیزیں لینے کی ہیں کہ دیکھو کتنا بدبخت ہے وہ انسان جو اس مغفرت کی رات میں بھی محروم رہ جاتا، اور وہ 7 قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ میری بھی آپ کی بھی ان 7 قسموں میں ہونے سے حفاظت فرمائے۔ تو بات یہاں